آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جو صرف ملیشیا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوا۔ ایسی غائب ہوئی فلائٹ جس نے ماڈرن ایویشن کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا سوال جو آج تک جواب کا منتظر ہے۔ یہ کہانی ہے ملیشیا ایئر لائنز فلائٹ MH370 کی۔ 8 مارچ 2014 کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ سب کچھ روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ فلائٹس آرام سے لینڈ اور ٹیک آف کر رہی تھیں۔ انہی فلائٹس میں ایک تھی ملیشین ایئر لائن فلائٹ MH370۔ یہ ایک بوئنگ 777-200 ایئر کرافٹ تھا، دنیا کا ایک ریلائیبل اور سیف طیارہ۔ رجسٹریشن نمبر 9MMRO۔ فلائٹ کا وقت تھا 12:51۔ ڈیسٹینیشن بیجنگ کیپٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ 239 لوگ اس فلائٹ میں سوار تھے، 12 کریو ممبرز اور 227 پیسنجرز۔ ان میں سے 5 بچے بھی تھے۔ زیادہ تر پیسنجرز 153 چائنیز سٹیزنز، پھر 50 ملیشین سٹیزنز، باقی ڈیفرنٹ نیشنلٹیز۔ کریو تمام ملیشین تھا۔ کیپٹن کا نام زہری احمد شاہ، 53 سال کے اور 18,000 سے زیادہ فلائٹ اورز کا تجربہ۔ ساتھ میں تھے فرسٹ فلائٹ آفیسر فریق عبدالحامد، صرف 27 سال کے۔ یہ ایک بوئنگ 777 پر ٹریننگ کا آخری فلائٹ تھی۔ ویدر بالکل کلیئر تھا۔ 12:42 پر طیارہ رن وے سے اترا اور آسمان کی طرف اڑان بھر گیا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ فلائٹ نے کروزنگ الٹیٹیوڈ 35,000 فٹ حاصل کر لیا تھا۔ ATC سے ریگولر بات چیت چل رہی تھی۔ رات 1:01 پر فلائٹ ساؤتھ ایشیا چائنا سی کے اوپر تھی۔ ملیشین ATC نے کہا کہ اب ویتنام ATC سے کانٹیکٹ کریں۔ رات 1:19 MH370 کاکپٹ سے آخری ریڈیو ٹرانسمیشن آئی۔ گڈ نائٹ ملیشین 370۔ لگتا تھا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر اچانک 1:21 جیسے ہی فلائٹ ملیشین ایئر اسپیس سے نکل کر ویتنامیز ایریا میں داخل ہونے لگی، MH370 غائب ہو گیا۔ نہ کوئی سگنل، نہ کوئی ٹرانسپونڈر، نہ کوئی ریڈار کانٹیکٹ۔ ATC نے ریڈیو پر بار بار کانٹیکٹ کی کوشش کی، لیکن رسپانس زیرو۔ ویتنامیز کنٹرولرز نے بھی کنٹرول کیا، لیکن اس طرف سے کمپلیٹ خاموشی تھی۔ اگلے کچھ گھنٹوں تک کنفیوژن اور پینک تھا۔ 239 لوگ کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مارننگ تک یہ خبر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ ملیشیا ایئر لائنز نے کنفرم کیا فلائٹ MH370 مسنگ ہے۔ دنیا بھر کے کنٹریز نے سرچ آپریشن سٹارٹ کر دیا۔ ساؤتھ چائنا سی اور گلف آف تھائی لینڈ نے ہیلی کاپٹرز، ایئر کرافٹ اور شپس بھیج دیے، لیکن ہر جگہ صرف سمندر تھا۔ نہ کوئی ریکیج، نہ آئل سلیک، نہ کوئی سگنل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بوئنگ 777 بس یوں ہی غائب ہو جائے؟ کچھ دنوں بعد ملیشین ملٹری نے ایک شاکنگ اپڈیٹ دی۔ ان کے ریڈار نے دکھایا کہ فلائٹ MH370 نے ایک شارٹ یو ٹرن لیا اور ملیشین پیننسولا کے اوپر سے دوبارہ گزرا اور پھر نارتھ ویسٹ کی طرف انڈامان سی میں چلا گیا۔ یعنی پلین نے کریش نہیں کیا تھا، وہ تو اڑ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا یہ ہائی جیک ہوا تھا یا پائلٹ نے خود پلان بدلا؟ ایک نئے کلو نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک برٹش سیٹلائٹ کمپنی انمرسات نے بتایا کہ ان کے سیٹلائٹ کو MH370 کے سیٹلائٹ سسٹم سے سگنل ملتے رہے، ہر گھنٹے ایک پنگ۔ یہ سگنل ملتے رہے صبح 8:11 تک، یعنی پلین 7 گھنٹے سے زیادہ ہوا میں تھا، جبکہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ وہ کریش ہو گیا۔ انمرسات نے ڈیٹا اینالائز کر کے 2 آرکس شو کیے، ایک نارتھ کی طرف قزاقستان کے آس پاس اور دوسرا ساؤتھ کی طرف انڈین اوشن کی ریموٹ حصے میں۔ اب اصلی سوال یہ تھا، MH370 ان دونوں رستوں میں سے کس طرف گیا تھا اور کیوں؟
जहां पूरी दुनिया नॉर्थ कॉरिडोर की तरफ देख रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा, डाटा के मुताबिक फ्लाइट साउथ कॉरिडोर में गई, यानी MH370 ने इंडियन ओशन की तन्हाइयों में रुक कर लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वहां कुछ भी नहीं था, ना एयरपोर्ट्स, ना लोग, ना कोई रडार कवरेज, सिर्फ सन्नाटा। और जब प्लेन की लास्ट पिंग 8:11 पर आया तो उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। और ये वक्त था जब फ्यूल खत्म हो गया होगा और फिर क्रैश। लेकिन अब सबसे ज्यादा सवाल ये था, ये सब हुआ कैसे? पायलट ने फ्लाइट को डाइवर्ट किया, हाईजैकिंग थी या टेक्निकल माल फंक्शन? इन्वेस्टिगेटर्स ने कैप्टन जहरी के फ्लाइट सिमुलेटर को एग्जामिन किया और उसमें एक शॉकिंग चीज मिली। सिमुलेटर पर उसने एक सिमिलर फ्लाई रूट किया था इंडियन ओशन के ऊपर, जहां MH370 गया था। क्या ये एक कोइंसिडेंस था या प्री प्लान्ड? ना किसी सॉलिड एविडेंस के बिना जहरी को ब्लेम करना मुश्किल था। ना कोई सुसाइड नोट, ना कोई टेररिस्ट लिंक। फैमिली और फ्रेंड्स कह रहे थे वो ऐसा नहीं कर सकता। अगले कुछ महीनों में दुनिया भर की एजेंसीज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने लीड किया। इंडियन ओशन के साउथर्न पार्ट में अंडर वाटर सर्च स्टार्ट हुआ। एक बहुत एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग मिशन था। ओवर 120,000 स्क्वायर किलोमीटर स्कैन किए गए, लेकिन प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। फिर जुलाई 2015 में एक ब्रेक थ्रू आया। रियूनियन आइलैंड अफ्रीका के पास एक प्लेन फ्लैपेरॉन मिला, कंफर्म्ड बिलोंग टू MH370। बाद में और पार्ट्स भी मिले, तंजानिया, साउथ अफ्रीका में। यानी अब कुछ सब कुछ कंफर्म हो गया था कि MH370 क्रैश यहीं हुआ था, साउदर्न इंडियन ओशन में। लेकिन क्रैश के एग्जैक्ट लोकेशन अब तक एक राज है। फैमिलीज हर साल याद में कैंडल्स जलाते हैं, पोस्टर्स उठाते हैं, एम फाइंड MH370। और हर साल वही वही सवाल, प्लेन आखिर गया कहाँ और क्यों गया? और उस दिन उस कॉकपिट में क्या हुआ था? कुछ लोग कहते हैं पायलट डेलिब्रेट क्रैश, कुछ कहते हैं हाईजैकिंग और मिलिट्री कवर अप, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि प्लेन किसी सीक्रेट बेस पर लैंड कराया गया। लेकिन सच अब तक किसी को नहीं पता। 239 लोग, 239 कहानियां, और एक ऐसा राज जो शायद कभी ना सुलझ सके। MH370 दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री।